اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اطاعت کی ضرورت کیا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہم نہیں کرتے، ہمارے ذہن میں آتے نہیں ہے کہ اطاعت کی کوئی ضرورت ہے یا اطاعت کس چیز کا نام ہے۔ کبھی کم از کم میں نے تو کسی سے نہیں سنا یہ سوال، یعنی میں اپنی جو زندگی ہے جتنی بھی ہے، لیکن مجھ سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اطاعت کی ضرورت کیا ہے، کیوں کریں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جب تک انسان یہ سوال نہیں کرتا تو ظاہر ہے پھر اس کو جواب بھی نہیں ملتا۔ جب جواب نہیں ملتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عام طور پہ بس شرعی پردہ کر لو، یا مرد یہ کہتے ہیں کہ داڑھی وغیرہ چھوڑ دو بس یہ کافی ہے، یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی اصل دین ہے۔ نو، یہ اصل دین نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ دین کا جز تو ہیں لیکن کل دین نہیں ہے۔ دین اصل میں اخلاق کا نام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ تو اخلاق جو ہیں پھر اس کی تفصیل میں تھوڑی سی آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک صحابی تو نہیں تھے، تابعی تھے، کیونکہ امی عائشہ کی عمر زیادہ تھی ماشاءاللہ، تو وہ ان کے پاس ایک آئے صاحب کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کیسے تھے، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے واپس پوچھا اس سائل سے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اما قرأت القرآن، میں پڑھا تو ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے اخلاق قرآن تھے، کان خلقہ القرآن۔ تو اصل میں تو اخلاق یعنی آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کے رویے کیسے ہیں رب کے ساتھ، رسول کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ خلق مطلب آپ کا رویہ کیسا ہے۔ تو دین جو ہے ہمیں رویے بتاتا ہے، دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی سوچ کا انداز کیا ہونا چاہیے، آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دین بتاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کی سوچ ہی غلط ہے تو پھر آپ کی کوئی عمل جو ہے اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی سوچ غلط کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت خراب ہو گئی تو اب یہ خطاؤں کی خطا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خطاؤں کی خطا۔ تو اب آپ کی نیت خراب ہو گئی، نیت آپ کی بن گئی ظاہر دنیا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان جو دنیا ہے وہ نظر آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میٹھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا وہ میٹھا زہر ہے۔ ایک ہمارے شیخ وہ مثال بیان کرتے تھے کہ وہ ایک بلی تھی، تو وہ ایک ریتی تھی، ریتی آپ جانتے ہیں، جس سے یعنی جو ریگمال قسم کی لوہے کی ایک وہ ریتی ہوتی ہے، اس میں وہ ہوتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کھردری چیز کو وہ اور بھی کھردرا کر دیتی، یا پلین چیز کو کھردرا بنا دیتی ہے۔ تو بلی تھی تو وہ اس کو چاٹنے لگی، تو اس کی زبان چل گئی، خون نکلنے لگا، اس کو خون اس کے ذائقہ آنے لگا، تو وہ پھر کیا ہوا کہ اس نے زبانی وہ ساری یعنی چاٹ کے نا وہ زبانی ختم کر دی۔ تو یہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کو مزہ آنے لگا یا دنیا میں آپ کی زندگی کی نیت مزہ بن گئی تو پھر بات خراب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا ہم نے وہاں گئے، خوب مزہ کیا، ہم نے بڑا مزہ آیا، ایسے کہتے ہیں بڑا مزہ آیا۔
وہاں گئے تھے، شادی پہ گئے تھے، وہاں ڈی جے تھا اور یہ بس بڑے مزے آئے، کھانا بھی اچھا تھا اور ڈی جے بھی تھی، بڑا مزہ آیا۔ تو یہ مزے کے پیچھے جب آپ ایک چس لگ جاتی ہے آپ کی ظاہر دنیا کی، اس میں بہت سے مطلب یہ ہے کہ مختلف قسم کے انسان یعنی بعض کو نشے میں مزہ آنا لگتا ہے، نشہ اور اشیاء میں، بعض کو اپنی ظاہری جو اس کا عہدہ ہے اس میں مزہ آنے لگتا ہے۔ ایک فوجی گزر رہا ہے، میجر صاحب گزر رہے ہیں، کوارٹر گارڈ میں فوجی کھڑے ہوئے ہیں قطار سے، تو وہ بس جب گزرے گاڑی میں بھی گزرے تو اس نے 88 بوٹ مارا اور سلوٹ کیا۔ ایسا ہوتا ہے، شاید آپ کو پتہ ہو یا نہ، ہم نے تو دیکھا ہے۔ تو بس جو بھی آپ جب گزر رہے ہیں سب آپ ٹھاس کر کے سلوٹ کرتے ہیں، تو اس میں ایک چس ہوتی ہے، بڑے سلوٹ ہو رہے ہیں بھائی۔ یا پھر آپ کے ہار ڈالے جاتے ہیں، یا آپ کوئی مقرر ہیں آپ کی، اس پہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی کہو سبحان اللہ، اور جب آواز کمزور آتی ہے میرے خیال سے سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، زور سے کہو سبحان اللہ۔ ایسا کبھی سنا ہے؟ اور بعض یہ ہوتے ہیں، بہرحال اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ظاہری چیزوں میں اگر کسی چیز میں بھی آپ کا دل لگ گیا، یہ بات ذات نوٹ کر لیں، اگر آپ کا دل لگ گیا ظاہر میں سے کسی چیز میں بھی، بہت سی چیزیں جو قرآن نے گنوائی ہیں، بہرحال مثال کے طور پہ وہ آیت ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ظاہری طور پہ اچھی دکھا دی گئی ہیں کیا عورتیں؟ حب الشہوات، شہوات یہ معنی جان لے، شہوت تو ہم ایک محدود معنی میں لیتے ہیں، شہوات کا مطلب مزہ، شہوات خواہش، شہوت کا مطلب خواہش، کھانے کی شہوت، اقتدار کی شہوت، یہ ایسی ہوتی ہے نا۔ تو عورتیں، للناس والبنین اولاد، اور سونے چاندی کے ڈھیر، الذهب والفضة والخیل المسومة، نشان زدہ گھوڑے، آج کل گاڑیاں ہیں یہ وہ، اور جانور، اور کھیتیاں، زمینیں، یہ وہ اثاثہ جات آپ کہتے ہیں نا کہ میری وہاں ایک بنگلہ ہے، وہاں ایک بنگلہ ہے۔ تو یہ ظاہر میں تو اچھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ظاہر دنیا کا متاع ہے۔ متاع کا مطلب عارضی چیز ہے، آج ہے کل آپ اس سے چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس آپ بڑے حسین ہیں مثال کے طور پہ، یا بڑی دولت ہے، بڑے آپ کے ایسٹس ہیں، لیکن بڑا اقتدار ہے، تو لیکن ایک دن تو جانا ہے نا۔ ہمارے بہت سے آپ کے سامنے بادشاہ جو تھے، بادشاہ تھے اپنے وقت میں، لیکن وہ پھر ایسا وقت آیا کہ وہ کسی سرنگ میں قید ہو گئے، اور سرنگ سے نکال کے پھر مقدمہ چلا، اسے مار دیا گیا، جو بھی تھا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ عارضی چیزیں ہیں، ہوگی اور نہیں، اصل چیز جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت میں، ان کل ذالک قل هل ننبئکم ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، یا نتیجہ ہے، یا اجر ہے، تو اس کی جو ہے پھر وہ کرنی چاہیے۔ بہرحال آج کی جو ہماری گفتگو تھی وہ یہی تھی کہ ہم یعنی تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یعنی اطاعت کی ضرورت کیا ہے، یہ آج کا میرا موضوع تھا۔ لیکن اطاعت کی ضرورت جو ہے، ایک بات یہ ابھی بات جاری رہے گی، لیکن میں اس نشست میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کی ظاہری زندگی میں اطمینان اور سکون اور ایک اچھی زندگی، ظاہر ہے کہ انسان سکون سے جینا چاہتا ہے، یہ انسان ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتا ہے، آسائشات کی بھرمار چاہتا ہے، اور پھر کہتا ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو بہرحال انسان چاہتا ہے کہ میں مزے سے رہوں، زندگی آرام سے گزرے، کہتے ہیں نا زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ، تو وہ گزارنا چاہتا ہے، تو اس میں
یعنی اصل جو سکون اور ٹینشن فری زندگی ہے وہ بندگی والی زندگی ہے، اطاعت کی زندگی ہے، اور مضمون جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم